شادی کی پہلی رات دلہن نے بچہ پیدا کیا۔ شادی میں آئے ہوئے لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور توبہ توبہ کرنے لگے۔ بچہ آخر کس کا تھا، یہ جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے، اور پھر دلہن کو اس کے شوہر نے کیا سزا دی، یہ جاننے کے لیے کہانی آخر تک ضرور سنیے۔ میرا نام حمزہ ہے۔ آج میری شادی کی پہلی رات ہے اور میں بہت خوش تھا۔ میری امی نے میری بیوی کی بہت تعریفیں کی تھیں کہ وہ ایک بہت ہی خاندانی اور نیک لڑکی ہے، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ یہ لڑکی شادی کی پہلی رات ہی مجھے حیران کر دے گی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا، میری بیوی عالیہ نے چادر میں لپٹے چہرے سے ہی چیخنا اور رونا شروع کر دیا۔ میں گھبرا گیا اور اس کا گھونگھٹ ہٹایا تو وہ مجھے دیکھ کر اور بھی زور زور سے رونے لگی۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ کہنے لگی، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے، جلدی کریں، دائی کو بلائیں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے، لیکن جتنا وہ چیخ رہی تھی اتنا میں اور گھبرا گیا۔ میں فوراً کمرے سے باہر بھاگا۔ اس وقت میرے دماغ میں یہ بھی نہیں آیا کہ یہ میری نئی نویلی دلہن ہے اور آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے، مگر اس کا اتنا درد سے چیخنا مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں باہر جا ہی رہا تھا کہ ایک عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ سیاہ کپڑوں میں تھی، اس کے ساتھ 4-5 اور عورتیں بھی تھیں۔ انہوں نے عالیہ کو اٹھایا اور ایک بڑی چادر میں چھپا کر باہر لے گئیں۔ میں حیران تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ عالیہ ایک شریف اور خاندانی لڑکی تھی، پھر یہ سب کیسے؟ مجھے غصہ آیا اور میں نے اپنے سسر رفیق صاحب کو فون کیا۔ میں نے غصے میں کہا، آپ نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے، آپ کی بیٹی پہلے ہی کسی اور کے بچے کی ماں بن چکی تھی، تو کم از کم مجھے بتا ہی دیتے۔ وہ خاموش رہے، مگر ان کی بیوی کی آواز آئی، یہ سچ ہے؟ مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے دھوکہ دیا گیا ہے۔ میں غصے میں تھا اور سوچ رہا تھا کہ فوراً طلاق دے دوں، مگر پھر میری امی میرے پاس آئیں اور بولی، بیٹا پریشان مت ہو، سب کچھ ویسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو، بس تم میری بات مانو اور ہاسپٹل جاؤ۔ میں ہاسپٹل پہنچا تو دیکھا کہ عالیہ کے پاس ایک مرد کھڑا ہے۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ بولا، یہ بچہ میرا ہے۔ میرا خون کھولنے لگا، مگر میں نے خود پر قابو رکھا۔ میں نے کہا، اچھا تو یہ تمہارا بچہ ہے، تم اسے لے جاؤ، میں اپنی بیوی کو واپس لے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ میری عزت ہے اور نکاح کا رشتہ اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ یوں ہی ختم کر دیا جائے۔ یہ سن کر وہ آدمی حیران رہ گیا اور کمرے سے چلا گیا۔ عالیہ رونے لگی۔ میں نے بچے کو ایک نرس کے حوالے کیا اور عالیہ کو گھر لے آیا۔ گھر پہنچا تو میری ماں، میرے والد اور میرے سسرال والے سب موجود تھے۔ اچانک ایک عورت اور مرد گھر میں داخل ہوئے۔ عالیہ نے بتایا کہ یہ اس کی بہن سائمہ اور بہنوئی کامران ہے۔ سائمہ نے روتے ہوئے کہا، عالیہ تم نے میرے لیے بہت بڑا احسان کیا ہے، میں تمہاری زندگی بھر احسان مند رہوں گی۔ میں حیران تھا۔ امی نے مجھے کچن میں لے جا کر کہا، بیٹا جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ ویسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو، تمہارے سوالات کا جوابات تمہاری بیوی خود ہی دے گی۔ عالیہ نے کہا، حمزہ میں جانتی ہوں کہ تمہیں بہت دکھ پہنچایا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ میں کبھی حاملہ نہیں تھی۔ میری بہن سائمہ کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، مگر اسے اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے شوہر نے کہا، اگر کوئی ان کے اپنے خاندان سے بچہ ہو تو وہ اسے اپنا لے گا، مگر کسی غیر کا بچہ نہیں۔ میری بہن بہت پریشان تھی۔ پھر میری کزن نادیہ جو کہ غیر شادی شدہ تھی، غلط رستے پر چل نکلی اور حاملہ ہو گئی۔ اگر یہ راز کھل جاتا تو ہمارے خاندان کی عزت خاک میں مل جاتی، اس لیے میں نے خود کو حاملہ ظاہر کیا تاکہ شادی کی رات نادیہ کے بچے کو میں اپنا ظاہر کر سکوں۔ اس بچے کو میری بہن سائمہ کو دینا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ کی طرح بے اولاد رہتی۔ ہاسپٹل میں جو لڑکا ملا تھا وہ نادیہ کا عاشق تھا جو اپنے بچے کو لینے آیا تھا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ حمزہ میں جانتی ہوں کہ میں نے غلط کیا، مگر میں نے اپنی بہن کے لیے یہ قربانی دی تاکہ اس کا گھر نہ اجڑے۔
میں یہ سب سن کر حیران رہ گیا۔ مجھے خوشی بھی ہوئی کہ میری بیوی پاک دامن ہے اور غصہ بھی آیا کہ میری بہن نادیہ نے اتنی بڑی غلطی کی اور کسی کو بتایا تک نہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ نادیہ کی جلد از جلد شادی کروا دی جائے تاکہ وہ اپنی نئی زندگی شروع کر سکے۔ اب ہم سب خوش ہیں۔ 1 سال بعد اللہ نے ہمیں بھی بیٹے کی نعمت دی اور میری بہن نادیہ بھی اپنی نئی زندگی میں خوش ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔